شہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ، پھولوں کی مہکار میں وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس سے پہلے کی گفتگو میں شارح علیہ الرحمٰن نے علم فقہ، علم اصول فقہ اور علم کلام کی تعریف بیان کی۔ علم کلام کے حوالے سے کہا وَمَعْرِفَةَ الْعَقَائِدِ عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ بِالْكَلَامِ، کہ جو علم عقائد دینیہ کی ان کے ادلہ تفصیلیہ سے معرفت کا فائدہ دے، اس کا نام کلام رکھا گیا۔ اب اگلے سبق میں اس علم کا نام کلام رکھے جانے کے متعدد وجوہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ آخر علم عقائد اور علم توحید و صفات کو کلام کا نام کیوں دیا گیا۔ پہلی وجہ بیان کر رہے ہیں لِأَنَّ عُنْوَانَ مَبَاحِثِهِ كَانَ قَوْلَهُمْ الْكَلَامُ فِي كَذَا وَكَذَا، یعنی کلام نام رکھے جانے کی وجہ یہ تھی کہ علم کلام کے مباحث کا عنوان متکلمین کا قول ہوتا تھا الکلام فی کذا و کذا۔ مطلب یہ ہے کہ متکلمین نے جب اس علم کے مسائل کو بیان کیا تو اس کے لیے جو عنوان اور ہیڈنگ بناتے تھے تو وہ باب یا فصل کی جگہ الکلام فی کذا، الکلام فی کذا کی ہیڈنگ ہوا کرتی تھی۔ تو چونکہ اس علم کے مسائل کا عنوان الکلام سے ہوتا تھا، اس لیے اس پورے علم کا نام ہی کلام رکھ دیا گیا۔ وَلِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْكَلَامِ كَانَتْ أَشْهَرَ مَبَاحِثِهِ وَأَكْثَرَهَا نِزَاعًا وَجِدَالًا حَتَّى أَنَّ بَعْضَ الْمُتَغَلِّبَةِ قَتَلَ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ لِعَدَمِ قَوْلِهِمْ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ۔ دوسری وجہ بیان کر رہے ہیں کہ کلام باری تعالی کا مسئلہ اس علم کی مشہور ترین بحثوں میں سے تھا اور بہت زیادہ نزاع و جدال والا، یہاں تک کہ بعض خلفاء نے بہت سے اہل حق یعنی اہل سنت و جماعت کو صرف اس بنیاد پر شہید کر دیا کہ انہوں نے خلق قرآن کا یعنی قرآن کے مخلوق ہونے کا قول نہ کیا۔ تو چونکہ ایک زمانے میں قرآن مخلوق ہے یا نہیں اس سلسلے میں بڑا نزاع اور اختلاف تھا، اور اہل سنت و جماعت کا موقف یہی ہے کہ کلام باری تعالی اللہ رب العزت کی صفت ہے، وہ مخلوق نہیں، جبکہ معتزلہ اور بہت سارے فرقوں کا یہ خیال تھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ تو جو اہل سنت قرآن کے مخلوق ہونے کا قول نہیں کرتے تھے انہیں سزائیں دی جاتی تھیں، حتیٰ کہ بہت سارے اہل سنت و جماعت کے علماء کو اسی بنیاد پر شہید کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کو قید و بند کی صعوبتیں جھیلنی پڑیں اور انہیں کوڑے مارے گئے۔ تو کہتے ہیں اس لیے کہ وَلِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْكَلَامِ، یہاں کلام سے مراد کلام باری تعالی، اور اس لیے کہ کلام باری تعالی کا مسئلہ اس علم کے مباحث میں مشہور ترین تھا اور بہت زیادہ نزاع و جدال والا، یہاں تک کہ بعض غلبہ چاہنے والے خلفاء نے بہت سے اہل حق کو اس بنیاد پر شہید کر دیا کہ انہوں نے قرآن کے مخلوق ہونے کا قول نہیں کیا۔ وَلِأَنَّهُ يُورِثُ قُدْرَةً عَلَى الْكَلَامِ فِي تَحْقِيقِ الشَّرَعِيَّاتِ وَإِلْزَامِ الْخُصُومِ كَالْمَنْطِقِ لِلْفَلَاسِفَةِ۔ تیسری وجہ بیان کر رہے ہیں اورث یورث کا معنی وارث بنانا، پیدا کرنا، اور اس لیے کہ یہ علم
شرعیات کی تحقیق اور خصم یعنی مد مقابل کو لاجواب کرنے میں گفتگو کرنے پر قدرت پیدا کرتا ہے، جیسے کہ منطق فلاسفہ کے لیے نطق کی قدرت پیدا کرتی ہے، تو منطق نطق سے ماخوذ کرتے ہوئے اس علم کا نام منطق رکھ دیا گیا۔ ویسے ہی چونکہ یہ علم مسائل شرعیہ کی تحقیق میں اور مد مقابل کو لاجواب کرنے میں کلام یعنی گفتگو پر قدرت پیدا کرتا ہے، اس لیے اس پورے علم کا نام کلام رکھ دیا گیا۔ وَلِأَنَّهُ أَوَّلُ مَا يَجِبُ مِنَ الْعُلُومِ الَّتِي إِنَّمَا تُعَلَّمُ وَتُتَعَلَّمُ بِالْكَلَامِ فَأُطْلِقَ عَلَيْهِ هَذَا الْإِسْمُ لِذَلِكَ ثُمَّ خُصَّ بِهِ وَلَمْ يُطْلَقَ عَلَى غَيْرِهِ تَمَيُّزًا۔ اور اس وجہ سے کہ وہ ابتدائی علوم جو ضروری ہیں، واجب ہیں، اور کلام ہی سے سیکھے اور سکھائے جاتے ہیں، ان میں یہ پہلا علم ہے۔ یعنی جو علوم واجبہ ہیں، مثلا فقہ، احکام شرعیہ کا علم اور دیگر علوم، تو جو علوم ضروری ہیں جن کو کلام ہی سے سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، ان میں یہ پہلا علم ہے، کیونکہ یہ ہر ایک کی اساس اور بنیاد ہے۔ فَأُطْلِقَ عَلَيْهِ هَذَا الْإِسْمُ لِذَلِكَ، تو اس علم پر یہ نام اسی وجہ سے بول دیا گیا، پھر اسی علم کے ساتھ یہ نام خاص ہو گیا اور دوسرے علوم پر نہ بولا گیا، تاکہ اس علم اور دیگر علوم میں تمیز رہے۔ تو تمیز کے لیے اس کا اطلاق اسی کے ساتھ خاص ہو گیا اور دیگر علوم پر نہ بولا گیا۔ تو یہاں دیکھیں، کلام نام رکھے جانے کی وجہ یہ ہوئی کہ کلام کے ذریعے اس علم کو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، تو اس لیے گویا کہ آلہ اور سبب جو تھا اس کے ذریعے پورے مسبب کا نام رکھ دیا گیا۔ وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِالْمُبَاحَثَةِ وَإِدَارَةِ الْكَلَامِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَغَيْرُهُ قَدْ يَتَحَقَّقُ بِمُطَالَعَةِ الْكُتُبِ وَالتَّأَمُّلِ۔ یہاں سے ایک اور وجہ بیان کر رہے ہیں کہ اس لیے کہ یہ علم مباحثہ اور جانبین سے، دونوں جانب سے گفتگو کے دائر کرنے کے ذریعے ہی حاصل ہوتا ہے، پایا جاتا ہے، جبکہ دیگر علوم کبھی کتابوں کے مطالعہ اور غور و فکر سے بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ یہ علم کلام کے ادارہ، کلام کو ادھر ادھر کرنے ہی سے، دونوں جانب سے کلام پائے جانے ہی سے حاصل ہوتا ہے، گفتگو پائے جانے ہی سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام کلام رکھ دیا گیا۔ وَلِأَنَّهُ أَكْثَرُ الْعُلُومِ نِزَاعًا وَخِلَافًا فَيَشْتَدُّ افتقارُهُ إِلَى الْكَلَامِ مَعَ الْمُخَالِفِينَ وَالرَّدِّ عَلَيْهِمْ۔ اور یہاں سے ایک اور وجہ، اور اس وجہ سے کہ یہ علوم میں بہت زیادہ نزاع و اختلاف والا ہے، چونکہ اس کے مسائل جو ہیں وہ عقیدہ کے مسائل ہیں، تو اہل اسلام کے علاوہ جو دیگر ادیان کے لوگ ہیں ان سے بھی نزاع و اختلاف ہے، پھر اہل اسلام میں، اہل کلمہ میں بہت سارے فرق، ان سے بھی نزاع و اختلاف اس علم میں ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں چونکہ اس لیے کہ یہ بہت زیادہ نزاع و اختلاف والا ہے، فَيَشْتَدُّ افتقارُهُ إِلَى الْكَلَامِ مَعَ الْمُخَالِفِينَ، تو اس کی مخالفین کے ساتھ کلام کی اور ان کا رد کرنے کی حاجت شدید ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کلام اور گفتگو کی حاجت اس علم میں بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے اس کا نام کلام رکھ دیا گیا۔ وَلِأَنَّهُ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ صَارَ كَأَنَّهُ هُوَ الْكَلَامُ دُونَ مَا عَدَاهُ مِنَ الْعُلُومِ، اور اس وجہ سے بھی اس کا نام کلام رکھا گیا کہ اس کی دلیلیں قوی ہونے کی وجہ سے گویا کہ یہی کلام ہے، نہ کہ دیگر علوم۔ کما یقال للاقوى من الکلامین ھذا هو الکلام، جیسے کہ دو کلاموں میں، دو باتوں میں قوی ترین بات کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہی کلام ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر کلام
کا اطلاق جو ہے وہ اس اعتبار سے کہ جب دو لوگ باتیں کریں اور ان میں ایک کی بات زیادہ قوی ہو تو اس کی بات کو کہا جاتا ہے ھذا ھو الکلام، کہ یہی کلام ہے۔ تو اسی اعتبار سے اس علم کے جو دلائل ہیں وہ بڑے قوی ہیں دیگر علوم کے مقابلے میں، تو چونکہ اس کے دلائل قوی ہیں اس بنیاد پر اس علم کو ہی کلام کہہ دیا گیا، جیسے کہ دو کلاموں میں قوی ترین کلام کو کہا جاتا ہے ھذا ھو الکلام۔ وَلِأَنَّهُ لِابْتِنَائِهِ عَلَى الْأَدِلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ الْمُؤَيَّدِ أَكْثَرُهَا بِالْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ كَانَ أَشَدَّ الْعُلُومِ تَأْثِيرًا فِي الْقَلْبِ وَتَغَلْغُلًا فِيهِ فَسُمِّيَ بِالْكَلَامِ الْمُشْتَقِّ مِنَ الْكَلْمِ وَهُوَ الْجَرْحُ۔ ایک آخری وجہ بیان کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے کہ یہ علم ان ادلہ قطعیہ پر مبنی ہونے کی وجہ سے جن میں سے اکثر کی تائید ادلہ سمعیہ سے ہوتی ہے، یہ علم علوم میں سب سے زیادہ قلب میں اثر ڈالنے والا اور اس میں دل میں داخل ہونے والا ہے، تو اس کا نام کلام رکھ دیا گیا، جو کلام مشتق ہے، ماخوذ ہے کلم سے، جس کا معنی زخم ہوتا ہے۔ تو کلمہ اور کلام کی بحث میں بھی یہ بات آ چکی ہے کہ اس کا مادہ جو ہے وہ کلم ہے، اور کلم کا معنی زخم ہوتا ہے۔ تو چونکہ کلام اس مادے سے مشتق ہے اور یہ علم اس کے دلائل بڑے قوی ہیں، کیونکہ اس کی دلیلیں قطعی دلیلیں ہیں جو عقلی دلیلیں ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان ادلہ قطعیہ میں بیشتر کی تائید ادلہ سمعیہ یعنی قرآن و حدیث سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس بات کی دلیلیں اتنی قوی ہوں اس کا اثر دل میں بہت زیادہ ہوگا۔ تو اب یہ علم دیگر علوم کے مقابلے میں دل میں بہت زیادہ اثر کرنے والا اور دل میں بہت زیادہ داخل ہونے والا ہے، اس لیے اس کا نام کلام رکھ دیا گیا، جو کلام ماخوذ ہے کلم سے، جس کا معنی زخم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وَهَذَا هُوَ كَلَامُ الْقُدَمَاءِ، اور یہ متقدمین کا کلام ہے۔ یہاں سے مزید تفصیل انشاءاللہ کل ہوگی۔ خلاصہ یوں سمجھیں کہ شارع علیہ الرحمٰن نے کلام، اس علم کا نام کلام رکھے جانے کے متعدد وجوہ ذکر کیے۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ اس کے مباحث کا عنوان ان کا قول الکلام فی کذا و کذا ہوتا تھا۔ دوسری بات بیان کی کہ کلام باری تعالیٰ کا مسئلہ اس علم کے مباحث میں مشہور ترین اور بہت زیادہ نزاع و جدال والا تھا۔ تیسری وجہ بیان کی کہ چونکہ یہ مسائل شرعیہ کی تحقیق اور مد مقابل کو لاجواب کرنے میں کلام یعنی گفتگو پر قدرت عطا کرتا ہے، جیسے فلاسفہ کے لیے منطق جو ہے وہ نطق پر قدرت عطا کرتی ہے، اس لیے اس کا نام کلام رکھ دیا گیا۔ اور ایک وجہ بیان کی کہ جن علوم کا سیکھنا ضروری ہے اور وہ کلام کے ذریعے سکھائے جاتے ہیں، ان میں یہ پہلا علم ہے، تو اولیت کی بنیاد پر اس کا نام کلام رکھ دیا گیا، اور پھر اسی کے ساتھ خاص ہو گیا تاکہ دیگر علوم میں تمیز رہے۔ اور ایک وجہ بیان کی کہ چونکہ اس علم کا حصول مباحثہ اور جانبین سے کلام دائر کرنے کے ذریعے ہی ہوتا ہے، جبکہ دیگر علوم میں بعض جو ہیں وہ کتابوں کے مطالعہ اور تأمل یعنی غور و فکر سے بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور ایک وجہ بیان کی کہ یہ علوم میں بہت زیادہ نزاع و اختلاف والا ہے، تو مخالفین کے ساتھ کلام کرنے میں اور ان کا رد کرنے میں اس علم کی بہت زیادہ حاجت پڑتی ہے، تو کلام میں حاجت ہے، اس لیے اس کا نام کلام رکھ دیا گیا۔ ایک وجہ بیان کی کہ اس کے دلائل بہت قوی ہیں، گویا کہ یہی کلام ہے نہ کہ دیگر علوم، جیسے کہ قوی ترین کلام کو کہا جاتا ہے ھذا ھو الکلام، اس لیے اس کا نام کلام رکھ دیا گیا۔ اور اس وجہ سے اس کا نام کلام رکھا گیا کہ اس کے دلائل قطعی ہیں، اور ان کی تائید، ان میں سے اکثر کی تائید ادلہ سمعیہ سے ہوتی ہے جو بڑے یقینی دلائل ہوئے، اور ان یقینی دلائل کی وجہ سے یہ دیگر علوم کے مقابلے میں دل میں داخل ہونے میں بہت زیادہ ہے اور دل میں اثر کرنے میں بہت زیادہ حصہ رکھتا ہے، اس لیے اس کا نام کلام رکھ دیا گیا، جو کلام کا لفظ ماخوذ ہے کلم سے، جس کا معنی زخم ہوتا ہے۔
تو ان متعدد وجوہ کے پیش نظر اس علم کا نام کلام رکھا گیا۔ اب آگے وَهَذَا هُوَ كَلَامُ الْقُدَمَاء سے بتانا چاہیں گے کہ متقدمین کے یہاں کلام اور متاخرین کے یہاں کلام میں کچھ فرق پایا جاتا ہے، جس پر گفتگو انشاءاللہ